ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے ذریعے راضی کیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہارے صبر کا اجر ملے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہاری تڑپتی ہوئی پکار کا جواب ملے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہارے دل کو سکون اور خوشی کا پیغام سنایا جائے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہارے ہر غم کا آنسو خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ آنسو؟ لیکن کس بات کی وجہ سے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین نہیں؟ کیا تم جانتے نہیں کہ یہ آزمائش وقتی ہے؟ کیا تم جانتے نہیں وہ تمہارے دل کی ہر دعا سے واقف ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ یوں ہی رو رو کے دعا کرنا تمہیں اللہ تعالیٰ کے کن کی جانب کھینچ رہا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ تہجد تمہارے پاس مکمل قبولیت کا ذریعہ ہے؟ کیا تم جانتے نہیں جو تمہیں نہیں دیا گیا وہ یقیناً تمہارے حق میں بہتر نہیں؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر بہتر لیتا ہے تو بہترین سے نوازتا بھی ہے؟ خاموشیوں کی پکار سن لیتا ہے وہ، سجدوں میں رونے والوں کی بات مان لیتا ہے وہ۔ اگر تم مانگنا بھول بھی جاؤ پھر بھی عطا کر دیتا ہے وہ۔ اگر تم جو گرنے لگو تو فوراً تھما لیتا ہے وہ۔ تم لاکھ غلطیاں کرو پھر بھی معاف کر دیتا ہے وہ۔ تم جو اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ تو تمہیں تمہاری رضا دے دیتا ہے وہ۔ تمہیں تہجد کے ذریعے قبولیت کی خوشخبری دیتا ہے وہ۔ جو دعا لبوں پہ لا سکتا ہے وہ اس کو قبول بھی کر سکتا ہے۔ اتنے درد کے باوجود بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر دینے کے لیے چن لیا گیا ہے۔ گھبراؤ نہیں، تمہیں عارضی نہیں بلکہ حقیقی سکون کے لیے چن لیا گیا ہے۔ جو پروردگار پہاڑوں پر چلنے والی چینٹی کے قدموں کی آہٹ سے واقف ہے، وہ پروردگار کیسے تمہاری سجدوں میں لی جانے والی سسکیوں سے ناواقف ہوگا؟ اگر تمہاری زندگی میں بھی بے شمار طوفان ہیں تو پریشان مت ہو۔ زندگی میں آنے والا ہر طوفان سزا نہیں ہوتا، کچھ طوفان تمہیں کامیابی تک لے کر جاتے ہیں۔ کیا تم بھول گئے واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا؟ جب درد حد سے بڑھ جائے، جسم بے بس اور بے جان ہو جائے، یہاں تک کہ نماز بھی نہ پڑھنے کا دل کر رہا ہو تو محض حاضری لگا لیا کریں اور بتایا کریں اللہ تعالیٰ کو کہ آپ کی محبت میں آیا ہوں۔ سنو، جب چاروں طرف کچھ نظر نہ آئے، جب سب راستے بند نظر آئے، جب سب ساتھ چھوڑ جائیں، تم پھر بھی صبر کرتے رہنا جو بھی ہو جائے، کیونکہ جب سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی تم صبر کرتے ہو تب بنتے ہیں کن کے ذریعے، تب ملتا ہے تہجد کی نمازوں کا اجر۔ سنو تو پھر دعا کرنا کسی بھی حالت میں مت چھوڑنا، اور یقین کے ساتھ مانگنا، اور ہر حال میں صبر کرنا، اور پھر دیکھنا کہ وہ تمہاری دعاؤں کا جواب کن کی صورت میں دے گا۔ اور جب لگاتار دعائیں عرش کے در کھٹکھٹاتی ہیں تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب مہربان ہو ہی جاتا ہے۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو۔ فکر نہ کرو، تمہارا نمازوں میں رونا ضائع نہیں جائے گا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ کی مدد بس قریب ہے؟ دیکھنا، جلد ہی وہ تمہیں تھام لے گا اور تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اور دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ دعا کرتے رہنا، رکنا مت،
کیونکہ وہ آزماتا انہیں کو ہے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر یہ آزمائش سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو تحفہ ہے کہ اس نے اپنی محبت کے لیے تمہیں چنا ہے۔ تم اس کے ذات پر توکل رکھو اور صبر کے ساتھ انتظار کرو۔ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے، تب بھی یہ یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے ایسی راستوں کا ذریعہ بنے گی جو تمہارے قبولیت کے اس مقام تک لے جائے گا جہاں تم دیکھو گے انہیں اپنا مقدر بنتے ہوئے، جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا۔ جب بات تہجد تک جا پہنچے تو پھر ناممکن کچھ نہیں رہتا۔ وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید بھی نہ ہو۔ دعاؤں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ جاؤ دعائیں قبول ہو گئیں، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ جب دعاؤں اور سجدوں میں آنسو بہنے لگے تو قبولیت کے سمندر میں ہلچل ہونے لگتی ہے۔ سب مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں جائے گا۔ تمام دعائیں قبول ہوں گی، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ دیر تو محض تمہاری بہتری کے لیے ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے نہ تمہاری دعاؤں کو نہ اپنے وعدوں کو۔ اس کے روبرو بہائے گئے تمہارے ہر ایک اشک کو وہ وسیلہ بنا دے گا، جلد وہ کن فرما دے گا۔ وہ رب جو تمہیں بن مانگے سب کچھ عطا کرتا ہے، تمہاری ہر ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تم کچھ مانگو وہ عطا نہ کرے؟ خاص کر تہجد جیسی لاڈلی نماز میں جب تم اپنی نیند کو قربان کر دو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس دل کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ جو دل ٹوٹنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتا ہے، وہ صبر کے ساتھ کن کا انتظار کرتا ہے۔ تم بس اللہ تعالیٰ کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں کن کی صبح سے نوازے گا۔ جب درد کی وجہ سے زبان سے الفاظ بھی نہ نکلیں تو بس اللہ تعالیٰ کے سامنے خاموشی سے رو دینا۔ وہ تو دلوں کے حال تک سے واقف ہے، وہ ذات تمہارے الفاظ کی محتاج نہیں۔ کچھ لوگ بہت خاص ہوتے ہیں، جب ان پر درد یا تکلیف آتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز سے مدد لیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنا درد کسی کو نہیں بتاتے۔ جب حالات زیادہ خراب ہو جائیں تو ایسے لوگ بجائے غم زدہ ہونے کے اور نا امید ہونے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ساری رات انتظار کرتے ہیں کہ کب وقت تہجد ہو اور ہم ساری بات اللہ تعالیٰ کو بتائیں۔ اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لیں۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو وہ سب عطا کر دیتا ہے جس کے لیے آپ رو رہے ہیں۔